السلام علیکم کلاس. آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 7 اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کی اسٹارٹنگ ٹاپکس تو میں نے آپ کو کروا دیے تھے فرسٹ ٹو، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو ریوائز دی لاسٹ ٹو ٹاپکس تاکہ آپ کو آگے والے کانسیپٹس جو ہیں وہ سمجھ آ سکیں. تو ہمارا چیپٹر ہے نظریہ پیدائش اور عاملین کا اشتراک. نظریہ پیدائش تو آپ کو پتہ ہے، مطلب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا تھیری ہے آپ کی پروڈکشن کے. اینڈ عاملین از آپ کے ان پٹس کیا ہیں، مطلب کن چیزوں کو ملا کے آپ کو آؤٹ پٹ ملتی ہے. تو عاملین پیدائش کی ایک وہ اصطلاح ہے جو پیداواری عمل میں مختلف عاملین کی اکائیاں لگائی گئی اور ان سے حاصل ہونے والی پیداوار کی مقدار کے طفالی رشتے کی وضاحت کرتا ہے. یعنی طفالی پیدائش دو چیزوں کے درمیان جو ہے رشتہ بتاتا ہے. پہلی چیز ہے کہ ہم کتنی اکائیاں لگا رہی ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے، اور دوسرا ان اکائیوں کو لگا کر ہمیں کتنا آؤٹ پٹ ملتا ہے. جو فنکشن ہوتا ہے وہ کسی بھی دو چیزوں کے درمیان ریلیشن بتاتا ہے. تو پروڈکشن فنکشن ہمیں ریلیشن بتاتے ہیں کہ ہاؤ مینی ان پٹس وی آر پٹنگ ٹو میک دیٹ آؤٹ پٹ. The production function shows the physical relation between the inputs of the resources and outputs of the goods and services. In simple words, طفالی پیدائش ہمیں اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم کتنی عاملین کی اکائیاں لگا کر کس قدر آؤٹ پٹ اپنا حاصل کر سکتے ہیں. آؤٹ پٹ کو اردو میں کہتے ہیں پیداوار کی مقدار. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ چیئر بنا رہے ہو تو چیئر بنانے کے لیے آپ کا ایک عاملین تو آپ کی ووٹ ہے، اور دوسرا عاملین آپ کو زمین چاہیے، اور تیسرا آپ کو لوگ چاہیے بنانے کے لیے. تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے جو آپ چیز حاصل کر رہے ہو وہ آپ کے مقدار یا آؤٹ پٹ کہلائے گا. اور جن چیزوں کو استعمال کر کے بنا رہے ہیں ان کو ہم عاملین کہتے ہیں، اکائیاں. یہ والا پیراگراف آپ اسکپ کر سکتے ہیں. تو اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں طفالی پیدائش اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب عاملین کی اکائیوں میں تبدیلی واقع ہوگی تو اس سے آپ کی پیداوار پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. یعنی اگر آپ نے پہلے سے زیادہ ووڈ لگائی ہے تب آپ کو کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہے، اگر آپ نے پہلے سے زیادہ مزدور کام پہ لگا دیے تو تب آپ کو کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہے. اس میں ہم اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم بات کریں گے عاملین پیدائش کے مختلف پیداوار، مختلف شرح فنی استبدال، شدت عوامل کیا ہے، پیداوار کی استطاعت، حاصل حسب پیمانہ. یہ سارے ٹاپکس جو ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. عاملین پیدائش کو ہم پروڈکشن فنکشن کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں. عاملین کی اکائیاں اور ان سے حاصل ہونے والی پیداوار کے طفالی رشتے کو سادہ صورت میں اس طرح لکھا جا سکتا ہے. Q از دی فنکشن آف K اینڈ L. Q از دی پیداوار، F جو ہے وہ آپ کا طفال ہے، K ہم کیپٹل کو کہتے ہیں، اور L لیبر. کیپٹل کا مطلب سرمایہ. جیسے چیئرس کو بنانے کے لیے آپ کو لکڑی چاہیے ہوتی ہے، وہ کیپٹل میں آ جائے گا. اور لیبر سے مراد ہے مزدور. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے انباکس کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ گروپ میں ہی آنسرز کویشچننگ کر سکتے ہیں جسٹ ود ان ہاف این آور. عاملین پیدائش میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. مطلب عاملین پیدائش جو ہماری پیداوار ہے وہ محنت کی اکائیوں پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے، سرمایہ کتنا لگا رہے ہیں، زمین ہمارے پاس کتنی ہے. خام مال ہوتا ہے جو ہم نے، جیسے اب جو لکڑی لی ہے اس کو خام مال کہتے ہیں، جو ابھی بنی نہیں ہوئی، جسٹ بھی درخت کاٹا ہوا جو ہمارے پاس پہنچا ہے. ریٹرنس ٹو اسکیل، حاصل حسب پیمانہ، یہ اوپر بھی اوور تھا. حاصل حسب پیمانے سے مراد ہے کہ اگر ہم اپنا ان پٹ لگا رہی ہیں، اپنا سرمایہ لگا رہی ہیں، تو اس سے جو ہمیں مقدار مل رہی ہے وہ زیادہ مل رہی ہے یا کم مل رہی ہے. اگر ہمیں زیادہ مقدار ملتی ہے مزید ان پٹ لگانے سے تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، اگر کم ملتی ہے تو حاصل حسب پیمانہ نیگیٹو ہوتا ہے. یہ آگے ہم ان ڈیٹیل کریں گے. اور ایفیشنسی پیرامیٹرز، یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ جن پیرامیٹرز کو استعمال کر رہے ہو وہ کتنی، ان کی صلاحیت کیا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہمارا جو ہے پیداوار ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن ہم سمپل ورڈس میں کہیں گے کہ ہمارا طفالی پیدائش جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ریلیشن بتاتا ہے. ایک ہم کتنا سرمایہ لگا رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا لیبر کتنی ہے، ہمارے مزدور کتنے ہیں. اور سرمایہ اور مزدور لگا کے جو ہمیں پروڈکشن مل رہی ہے اس کو ہم طفالی پیدائش یا پھر مقدار کا نام دیتے ہیں. اب اس ٹیبل میں انہوں نے ہمیں طفالی پیدائش کو انہوں نے ان ڈیٹیل بتایا ہوا ہے. جیسے محنت کی اکائیاں دو مزدور ہیں، اور سرمایہ کی اکائیاں دو مشینز ہیں آپ کے پاس.
یا سرمایہ کہہ لو 2 آپ کے پاس ووٹس ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ 2 مزدور اور 2 سرمایہ کی اکائیاں لگا رہے ہو تو آپ کو 10 پیداوار مل رہی ہے. اگر آپ نے مزدور زیادہ کیے ہیں اور آپ نے سرمایہ بھی اپنا زیادہ کیا ہے تب آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو سمپل یہ ٹیبل ہے، اس میں انہوں نے جس یہ بتایا ہوا ہے کہ جو آپ کی محنت کی اکائیاں زیادہ ہو رہی ہیں یا پھر سرمایہ کی اکائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اسی طرح آپ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. اینڈ دس از ویری انڈرسٹوڈ کہ اگر آپ نے مزدور زیادہ کام پہ لگائے ہیں تو obviously وہ آپ کو زیادہ مقدار بنا کے دیں گے. اگر آپ کے پاس لکڑی زیادہ ہے بنانے کے لیے تو آپ اس سے زیادہ چیئرز بنا سکتے ہو، اس کی مقدار میں اضافہ کر سکتے ہو. اس ٹیبل کو ہم شو کر سکتے ہیں ان گراف. ایکس ایکسس پہ ہم نے محنت کی اکائیاں لی ہیں، کتنے مزدور ہیں، اور سرمایہ کی اکائیاں ہم نے لی ہیں وائی ایکسس پہ. ٹیبل کے بعد گراف بنانا بہت سمپل ہوتا ہے، آپ نے جس ٹیبل کو گرافس کے فارم میں بنا دینا ہوتا ہے. جیسے ادھر آپ کی 2 اور ادھر بھی 2 آپ کی اکائیاں ہیں، تو ان سے آپ کو پوائنٹس ملتے جائیں گے. میں نے آپ کو گراف بنانا سکھایا تھا کہ آپ نے محنت کی اکائیاں 2 لی ہیں اور سرمایہ کی اکائیاں 2 لی ہیں، ان دونوں سے آپ کو ایک یہ پوائنٹ ملے گا، ٹھیک ہے. جو آپ کی پیداوار ہے وہ کتنی ہے 10. اسی طرح آپ اگر محنت کی اکائیاں زیادہ کر رہے ہو 4 اور سرمایہ کی اکائیاں بھی 4 کر رہے ہو تو آپ کو پیداوار 20 مل رہی ہے. ان سب پوائنٹس کو ملانے سے آپ کو ایک ایکسپینشن پاتھ ملے گا، راہ توسیع، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب محنت کی اکائیاں اور سرمایہ کی اکائیاں لگائی ہیں تو ہمیں کتنی پیداوار حاصل ہوئی ہے یا ہمیں کتنی مقدار حاصل ہوئی ہے اپنی چیز کی. آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو یہ پیرا جو آپ کو میں نے گراف بتایا اسی کو انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے ان ڈیٹیل. آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے جب آپ نے اس گراف کو ایکسپلین کرنا ہے. تو فعل پیدائش اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ کسی شے کی مخصوص مقدار پیدا کرنے کے لیے عاملین پیدائش کی کتنی اکائیاں کس تناسب سے لگانی پڑتی ہیں. یعنی پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پیداوار کتنی کرنی ہے، اس کے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے مزدور چاہیے اور کتنی محنت کی اکائیاں چاہیے، اور اس کو کس تناسب سے لگانا ہے. کس تناسب سے لگانے کا مراد ہے کہ اگر آپ نے 2 مزدور لگائے ہیں تو 2 ہی آپ ان چیئرز کے ان ووڈ کا بنڈل لے رہے ہو. اگر آپ نے 4 لگائے ہیں تو 4 ہی آپ مشینیں لے رہے ہو یا پھر جو بھی آپ کا سرمایہ ہے. اس کو ہم تناسب کہتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محنت کی اکائی آپ 2 لے رہے ہو اور سرمایہ کی اکائی آپ 1 لے رہے ہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اوپر والا ایکسپینشن پاتھ ملے گا یا نیچے والا. اس میں آپ کی اکائیاں برابر نہیں ہیں کہ یہاں بھی 2 لی ہیں وہاں بھی 2 لی ہیں اور یہاں پہ آپ 4 کر رہے ہو تو وہاں بھی آپ ڈبل کر رہے ہو. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس کی ڈیفرنٹ اکائیاں استعمال کر سکتے ہو محنت کی اور سرمایہ کی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ اسے ریوائز کریں. تو فعل پیدائش کا تصور، اس کی ڈیفینیشن، اس کا فنکشن کس کن چیزوں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا ٹیبل اور گراف. تو کل ہم لانگ کویسچن کریں گے قانون مت کی تناسبات. یہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا تھا لیکن پھر بھی اگر آپ ایک دفعہ اسے گو تھرو کر لیں کل کی کلاس سے پہلے تو اٹ وڈ بی گڈ. اور اس کے بعد جو ہم نے اصل میں ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ یہ والا ہے. تو یہ میں آپ کو سیٹرڈے کو سٹارٹ کرواؤں گی. تو آپ یہ لاسٹ والے 2 لیکچرز کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.